کیا آپ نے کبھی ایسا لمحہ محسوس کیا ہے جب زندگی بہت مشکل لگتی ہو، جب فیصلے کرنا تقریباً ناممکن محسوس ہو؟ ایسے وقتوں میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ شاید یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اشارہ ہو کہ آپ کو کچھ چیزوں سے دور ہونا چاہیے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کے ہر پہلو میں ہمارے ساتھ ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہ ہمیں صحیح راستہ دکھاتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم 5 نشانیوں کے بارے میں بات کریں گے جن سے پتہ چلتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ آپ کو کسی خاص شخص یا کسی کام سے دور ہونے کا اشارہ دے رہا ہو۔ یہ نشانیاں نہ صرف آپ کو مشکلات سے بچائیں گی بلکہ آپ کو ایک بہتر اور سکون والی زندگی کی طرف لے جائیں گی۔ نشانی نمبر 1، سکون کا ختم ہونا۔ کیا آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے کہ کوئی شخص یا کوئی کام جو پہلے آپ کو خوشی دیتا تھا اب آپ کو صرف دباؤ اور بے چینی دے رہا ہے؟ اگر آپ نے بہت کوشش کی ہے اور پھر بھی آپ کا دل مطمئن نہیں ہو رہا تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اشارہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس چیز سے دور ہونا چاہیے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ کا ذکر دلوں کو سکون دیتا ہے۔ اگر کوئی چیز آپ کو سکون نہیں دے رہی تو شاید اس میں اللہ کی رضا شامل نہیں ہے۔ نشانی نمبر 2، عزت نفس کا ختم ہونا۔ کیا آپ نے کبھی کسی رشتے یا کسی صورتحال میں خود کو کمزور محسوس کیا ہے؟ یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی عزت نفس مجروح ہو رہی ہے اور آپ کی اہمیت کو نظر انداز کیا جا رہا ہے؟ اگر آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ کی باتوں اور جذبات کی قدر نہیں کی جا رہی تو یہ محض اتفاق نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اسلام میں عزت نفس کا بہت اہم مقام ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے انسان کو عزت بخشی ہے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہر انسان کو اللہ نے عزت عطا کی ہے اور کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ کسی کو کم تر سمجھے۔ آج کے دور میں ہم اکثر ایسے حالات میں پھنس جاتے ہیں جہاں ہماری عزت نفس مجروح ہوتی ہے۔ کبھی دوستوں کے مذاق میں، کبھی کسی قریبی رشتے میں غیر ضروری دباؤ کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کیا یہ سب کچھ ٹھیک ہے؟ یہ سوال آپ کے دل کی پکار ہے کہ شاید اللہ آپ کو اس سے نکلنے کا اشارہ دے رہا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کبھی نہیں چاہتا کہ آپ اپنی عزت نفس کو قربان کریں۔ اگر کوئی تعلق یا معاملہ آپ کی عزت کو کم کر رہا ہے تو یہ وقت ہے کہ دعا کریں اور اللہ سے مدد مانگیں۔ یقین کریں، اللہ آپ کے لیے بہتر راستہ ضرور دکھائے گا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے۔ نشانی نمبر 3، دعا کے باوجود راستہ نہ ملنا۔ کیا آپ نے کبھی کسی کام کے لیے دل سے دعا کی، پوری کوشش کی لیکن پھر بھی وہ کام نہیں ہوا؟ ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ آپ کے خلاف ہو رہا ہے۔ یہ لمحہ جتنا مایوس کن لگتا ہے اتنا ہی اہم ہو سکتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ یہ آیت ہمیں سمجھاتی ہے کہ کبھی کبھار جو ہم چاہتے ہیں وہ ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا اور اللہ ہمیں کسی بہتر چیز کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے۔ آج کے دور میں ہم فوری نتائج کے عادی ہو چکے ہیں۔ اگر کوئی کام ہمارے حق میں نہیں جا رہا تو ہم فوراً مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن یہ وقت ہے اپنے دل کو اللہ کی رضا پر چھوڑنے کا اور یقین کرنے کا کہ وہ آپ کے لیے بہتر راستہ بند کر رہا ہے۔ یاد رکھیں، اگر کوئی دروازہ بند ہو رہا ہے تو شاید اللہ آپ کو کسی ایسے راستے پر لے جانا چاہتا ہے جو آپ کی توقع سے کہیں بہتر ہو۔ دعا کریں، صبر کریں اور اس وقت کو اللہ کے قریب جانے کے لیے استعمال کریں۔ یہی وقت ہوتا ہے جب آپ کو اللہ پر مکمل اعتماد کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ وہ ابھی بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ نشانی نمبر 4، وقت اور مواقع کی ناقدری۔ آج کے دور میں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے وقت اور مواقع کی قدر نہیں کرتے۔ ہم اکثر ایسے کاموں میں مگن ہو جاتے ہیں جو نہ صرف ہمارے مقصد سے دور کرتے ہیں بلکہ ہمارے دین اور دنیا دونوں کو متاثر کرتے ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب ہمیں روک کر سوچنا چاہیے، کیا میں اپنی زندگی کے قیمتی لمحات ضائع کر رہا ہوں؟ نبی کریم نے فرمایا، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے، اپنی خوشحالی کو تندرستی سے پہلے، اپنے فارغ وقت کو مصروفیت سے پہلے اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ وقت اللہ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے اور ہمیں اسے بامقصد کاموں میں لگانا چاہیے۔
میڈیا کا حد سے زیادہ استعمال، غیر ضروری ملاقاتیں، غیر مفید عادتیں ہماری زندگی کے قیمتی لمحات کو ضائع کر سکتی ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز آپ کا وقت ضائع کر رہی ہے یا آپ کو ترقی سے روک رہی ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے ایک موقع ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی ترجیحات پر غور کریں۔ دعا کریں کہ اللہ آپ کو سمجھ اور ہمت عطا کرے کہ آپ اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو بہترین انداز میں استعمال کریں اور اسے اللہ کی رضا کے مطابق بنائیں۔ نمبر 5، دعا اور اللہ کی طرف رجوع۔ جب زندگی میں کوئی راستہ واضح نہ ہو یا حالات آپ کے لیے مشکل ہو جائیں، تو یہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ یہ لمحہ ہو سکتا ہے جب اللہ آپ کو کال ملا رہا ہو کہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے اور ہمیں ہر حال میں صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ نبی کریم نے فرمایا، جب بھی تم دعا کرو یقین کے ساتھ کرو کہ اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔ دعا ایک ایسا عمل ہے جو دل کو سکون بخشتا ہے اور اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط کرتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آپ اپنی ساری پریشانیاں اللہ کے سامنے رکھ سکتے ہیں، اپنی کمزوریوں کا اعتراف کر سکتے ہیں اور اللہ سے رہنمائی، حکمت اور صبر کی دعا کر سکتے ہیں۔ آج کے دور میں ہمیں اکثر یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، لیکن یہ اللہ کی حکمت ہے کہ وہ ہمیشہ ہمارے لیے وہی فیصلہ کرتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تمہارے رب نے فرمایا، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ دعا صرف اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط کرتی ہے، بلکہ ہمیں اپنی زندگی کے فیصلوں میں بھی رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی چیز یا کسی شخص کے ساتھ آپ کا تعلق آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، تو اللہ سے رہنمائی مانگیں کہ وہ آپ کو صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق دے۔ آج کی گفتگو نے یہ سکھایا کہ زندگی میں اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی کبھی ایسے حالات دیتا ہے جو ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، لیکن یہ حالات ہمیں صحیح راستہ دکھاتے ہیں۔ ان حالات سے سیکھ کر ہم اپنی زندگی کے اہم فیصلے بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں۔ ہمیں ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستہ دکھائے اور ہمیں اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق دے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آپ کے کمنٹس ہمیں بہت خوش کرتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔